السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، وقال تعالی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وقال تعالی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ صراط مستقیم کانفرنس کے صدر محترم امیر جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ فضیلت الشیخ شیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، دیگر میرے بزرگ قابل احترام مشائخ کرام، علماء اعظام، میرے بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا ارشاد ہے کہ الفرقۃ عذاب والجماعۃ رحمہ۔ فرقہ بندی، گروہ بندی عذاب ہے، اور جماعت یعنی اجتماعیت و اتحاد یہ رحمت ہے۔ یہ دونوں جملہ مختصر سا ہونے کے باوجود اپنے اندر ایک کتاب سمیٹے ہوئے ہے۔ اشتراک و اختلاف کے بے شمار نقصانات ہیں، اتحاد و اتفاق کی بہت ساری برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق الخلاف شر، اختلاف شرافت، شر ہی شر ہے، برائی ہی برائی ہے۔ اور آپ نے سنا کہ میرا مقررہ عنوان اس عظیم الشان کانفرنس میں یہ ہے اتحاد امت کے اصول۔ اتحاد امت کے اصول میں اگر میں ایک لفظ میں کہوں کہ یہ اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بدعت اور مخالفت رسول سے بچنے، رسول کی سنت اختیار کرنے اور بدعت و مخالفت رسول سے بچنے سے عبارت ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں تو صراط مستقیم پر جم جانا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ میرا کام آسان ہو گیا کہ ابھی استقبالیہ کلمات میں مختلف زاویوں سے شیخ عبدالحکیم صاحب نے صراط مستقیم کا تعارف کرایا کہ یہ تمسک بالکتاب والسنہ علی فہم السلف الصالح، سلف صالح کے فہم کے مطابق اس میں سے ایک ایک شرط، ایک ایک لفظ اہمیت رکھتا ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین کا جو طریقہ تھا عقیدے میں، عمل میں، اعتقاد میں اور منہج میں، طریقے میں، عبادات میں، ہر معاملے میں سلف صالح کے طریقے کے مطابق ان کے ڈھنگ سے کتاب و سنت کو اختیار کرنا، اس پر تمسک کرنا، یہ اتحاد امت کی ایک اجمالی طور سے کہہ سکتے ہیں بنیاد ہے۔ تھوڑی سی مزید تفصیل کریں تو میں ذرا سا وضاحت سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کی شکل میں جو دین دیا، جو اللہ کی رسی ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو اسلام ہے، جو قرآن کی تعلیمات ہے، یہ اس صراط مستقیم کی روشنی میں صحابہ کے فہم کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اپنی تمام اقسام کے مطابق قبول کرنا اور اس کی دعوت دینا۔ اس کے برخلاف توحید کی ضد شرک ہے، شرک کی تمام شکلوں کو چھوڑنا، ترک کرنا اور اس سے لوگوں کو ڈرانا اور روکنا۔ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھ کر آپ پر ایمان رکھنا، آپ سے محبت کرنا اور خالص طور سے آپ کی اتباع کرنا، اتباع عقیدے میں بھی، اتباع عبادات میں بھی، اتباع زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی، اخلاق و امور میں بھی، ہر معاملے میں آپ کی اتباع کی جائے اور ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے بچا جائے، بدعت سے، نئے نئے اصولوں سے، تعویلات فاسدہ سے، افراط و تفریط سے۔ یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اتحاد امت کے اصولوں میں شامل ہے۔ عقیدے عمل کے اعتبار سے کوئی بھی بدعت روا نہ رکھی جائے، اور اخلاقی اعتبار سے اسلام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مکارم اخلاق اور اخلاق حسنہ کی تعلیم دی ہے، عملی نمونہ پیش کیا ہے، نرمی، معاف اور عفو درگزر کرنا، دوسروں سے صلہ رحمی کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، کمزور کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرنا، اور دوسرے وہ سارے معاملات تواضع اختیار کرنا جو اخلاق حسنہ میں شامل ہے اسے اختیار کرنا، اور جو آئے برے اخلاق، کسی پر ظلم کرنا، کسی کے حق کو تلف کر لینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، حسد، جلن، کینہ، کپٹ کرنا، کسی کے مخالف سازشیں اور منصوبہ بندی کرنا،
ان ساری چیزوں سے اگر آدمی اپنے آپ کو بچائے یا اہل ایمان بچائے تو محبت، ایک دوسرے کے تعاون، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وہ فضا ہموار ہوگی، جس کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں مسلمان بنیان مرصوص بنتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس سارے معاملے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی سنت مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کا فرمان ہے بڑا شاندار اور مختصر میں جامع، کہ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ پوری کی پوری سعادت، ہدایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت میں ہے، پوری کی پوری سعادت اور ہدایت رسول کی مطابعت میں ہے۔ اب یہاں عنوان سے متعلق آپ بات کو شامل کر لیجئے کہ اختلاف ضلالت ہے اور اتحاد جو ہے وہ اللہ کا حکم بھی ہے، برکتوں کا حامل بھی ہے اور رحمت ہے، لہذا ہر سعادت اور ہدایت اسی میں کہ اتحاد اختیار کیا جائے۔ اور اتحاد کیسے ہوگا؟ رسول کی مطابعت سے، مرکز اتباع، مرکز انقیاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے سے، اور ضلالت، بدبختی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہے۔ اور شیخ کہتے ہیں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ، کہ دنیا میں جتنی بھی بھلائیاں ہیں، عام ہو یا خاص ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہت سے اور آپ کی باتوں کو قبول کرنے کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے بالمقابل دنیا میں جتنے بھی شر ہیں، برائیاں ہیں، اختلاف بھی آ گیا اس میں، خیر میں اتحاد سر فہرست چیزوں میں شامل ہوگا، اور شر میں اختلاف بھی آئے گا، فرقہ بندی بھی آئے گی۔ دنیا میں جتنا شر ہے، برائیاں ہیں، وہ بندے کے ساتھ جو خاص ہے کہ یہ بندے کے حق میں برا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے سبب سے ہوتی ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلے میں جہالت اختیار کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ کی تعلیمات کو چھوڑ دینا یا اس سے واقفیت حاصل نہ کرنا، فلاں بزرگ فلاں نے یہ کہا، ڈھیما نے یہ کہا، مرکز شریعت یا دین یا مرجع کسی اور کو بنا لینا۔ اتحاد و اتفاق کے لیے ایک مومن بندے کے لیے ہر اعتبار سے لازم، اور اتحاد کے لیے بھی لازم ہے کہ اپنی توجہ دین کے سلسلے میں مرکز ہدایت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، اور ہر معاملے میں آپ کو اسوہ حسنہ بنائے، جیسا کہ قرآن کا حکم ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ جو آپ لائے ہیں اس کو چھوڑ دینا یا اس سے جہالت برتنا، یہ ہر شر، ہر برائی کی وجہ ہے۔ اور بندوں کی سعادت دنیا میں اور آخرت میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بندوں کی سعادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، اتباع رسالت میں ہے۔ یہ ایک جملہ یا میں نے تھوڑی سی تشریح کی، اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو میرے عنوان کی تمام بحثیں آ گئی، تفصیل کے لیے بہت سارا موقع نہیں ہے۔ اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق علامہ ابن قیم کی بات کا بھی اپنے الفاظ میں ایک چھوٹا سا خلاصہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادب و احترام کی انتہا یہ ہے اور لازمی طور سے ضروری ہے کہ آپ کی باتوں کے لیے مکمل تسلیم و رضا اختیار کی جائے، آپ کا انقیاد اور تابعداری کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مخالف کوئی بھی بات آئے اسے قبول نہ کیا جائے، آپ کی بات کے آگے کسی کی بات کو رکھا نہ جائے، کسی کا خیال ہو، کوئی رائے ہو، کوئی اجتہاد ہو، یا ذہن و دماغ کی کوئی اپج ہو، دماغ کا کچرا ہو، زبالہ کا لفظ ہے عربی میں، دماغ کے جو کچرے ہیں، خیالات ہیں، لوگوں کے اپنے احکامات ہیں، کسی کی کوئی رائے ہو، کتنا بھی بڑا آدمی ہو، ہوا میں اڑے پانی پہ چلے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف ہے تو اس کی بات کی طرف توجہ بھی نہ دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت میں واحد مانا جائے، یہاں توحید رسالت اختیار کی جائے۔ شیخ کہتے ہیں کہ یہ دو توحید ہوئی، ایک یہ کہ رسول کو بھیجنے والی ذات جو رب العالمین کی ذات ہے، عبادت میں، ذلت میں، تذلل اختیار کرنے میں اور توکل کرنے میں، خوف، رکوع سجدہ، جتنے بھی عبادت کی قسمیں ہیں، اس میں اللہ کو جس طرح وحدہ لا شریک کہنا ضروری ہے، ٹھیک اسی طریقے سے اطاعت و اتباع میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اکیلا ماننا ضروری ہے۔ آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کی بات کو مان کر اگر کسی نے آپ کی بات کو رد کر دیا تو گمراہ ہے۔ آپ کے دنیا میں کوئی بھی شخص، ہم اور آپ اتحاد و اتفاق کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی جنت چاہتے ہیں اور آخرت کی جنت چاہتے ہیں، تو اس دو توحید کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ توحید الہی عبادت میں
اور مطابعت اور اتباع میں توحید رسالت، ان دو توحیدوں کو جب اختیار کریں گے تو توحید جماعت اور توحید صف کی برکت حاصل ہوگی۔ اس کے بغیر اتحاد و اتفاق ممکن ہی نہیں ہے۔ اتحاد و اتفاق کی اصل اصول یہی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا جائے۔ اب ان باتوں کو جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو سمیٹ کر پھر سے میں دہراؤں کہ توحید کو اختیار کرنا، دعوت دینا، اس کی ضد شرک ہے، اسے کسی بھی کس طرح سے برداشت نہ کرنا۔ دوسرے لفظوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شرک اور بدعت، سنت کی مخالفت، یہ مسلمانوں میں اختلاف کی بنیاد ہے۔ ایک جماعت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے تشکیل دیا، صحابہ کرام کی جماعت، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، نجات والا راستہ انہی کا ہے، جنت پہنچانے والا راستہ انہی کا ہے۔ اب جو نئے فرقے بنے، 72 73 جو بھی گمراہ فرقے بنے، وہ اس راستے سے ہٹنے والے ہیں۔ کیسے ہٹے، کیسے فرقہ بنے؟ بدعات کی وجہ سے، نئے اصولوں کی وجہ سے۔ اور محفوظ کون رہا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے خالص دین کو تمسک مضبوطی کے ساتھ پکڑا رہے، اور آپ سے مخالف ہر خیال، ہر عمل، ہر باطل، ہر اصول کو رد کر دے میں اس کو اختیار نہ کرے۔ اگر آپ قرآن و حدیث کی ان نصوص پر غور کریں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد کا حکم دیا، فرقہ بندی اور اختلاف سے منع کیا ہے، تو وہیں اشارے میں کہیں اور کہیں وضاحتاً آپ کو نظر آئے گا کہ اتحاد و اتفاق سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ خود فرما دیا۔ جیسے یہ آیت جو بار بار ابھی پڑھی گئی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ نہ بنو۔ یہاں دونوں جملوں کو آگے پیچھے ملا کے دیکھیے کہ تفرق اور فرقہ بندی کا وجود اللہ کی رسی کو چھوڑنے سے ہوتا ہے، صراط مستقیم سے انحراف اختیار کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں رسول کی مخالفت سے ہوتا ہے۔ تو جو رسول کے خلاف گیا کسی بھی اصول میں، اور وہ علامہ ابن قیم کے قول میں یہ بھی ہے کہ کسی شخصیت کی تقلید کرنے، ہوا پرست اور باطل اور اہل بدعت کا ساتھ دینے کی وجہ سے تفرق پیدا ہوتا ہے۔ تو اب ایک آدمی نے بدعت اختیار کی یا بدعتیوں کا ساتھ دیا اور اس کو دین سمجھ کر اختیار کر رہا ہے، اس کو فروغ دے رہا ہے، اور اس کی مخالفت اور رد کرنے والوں کو رد کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے، تو وہ تفرق کو ہوا دے رہا ہے، وہ اتحاد کی بنیاد پر کلہاڑا چلا رہا ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کی بنیاد میں بتایا کہ رسی کو مل کر مضبوط پکڑا جائے۔ اتحاد و اتفاق کی ایک بنیاد یہ ہے، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، جو آپ آیت ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، یہاں اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، سورہ نساء کی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کیجیے اور الرسول کی اطاعت کیجیے۔ یہ دونوں اطاعتیں مستقل ہیں، اور اس کے مطابق اس کے ضمن میں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ اجتماعیت اور جماعت کی تعلیم ہے کہ اولو الامر سے جڑ کر رہنا ہے۔ اب وہ کون کس شکل میں ہوگی، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تفصیل کا فی الحال موقع نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ضمن میں اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ اب غور کر سکتے ہیں کہ یہاں مزید کسی اطاعت کی گنجائش نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ اب آگے اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ اختلاف ہونا، رائے کا اختلاف ہونا، یہ فطری ہے، یقینی ہے، ہو کر رہے گا، لیکن یہ اختلاف فروعی ہو، تنوع کا ہو، اور اس کی بنیاد پر فرقہ بندی، ایک دوسرے سے نفرت، تعصب، مخالفت والا ماحول نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ اختلاف مذموم ہوگا۔ ایسا اختلاف جو رائے کا ہو، سمجھ کا ہو، استنباط کا ہو، اور اس کے باوجود بھائی چارے میں، مسلمانوں کے آپس کے تعلقات میں کوئی فرق نہ پڑے، الگ گروہ نہ بنے، اصول نہ بنے، تو اس کو یہ مذموم اختلاف نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اختلاف کو مذموم کہا، اس کے حل کا طریقہ بتایا کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن اور سنت کی طرف لوٹاؤ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، ہمارے ہاں کچھ لوگ عوامی سطح پہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اختلاف ہے، حل نہیں ہو سکتا، تقدیری اعتبار سے ھذا امر قد قدر، ٹھیک ہے، لیکن شرعی اعتبار سے یہ جواب دے کر ہم اپنے آپ کو تسلی دے لیں کہ جس مسلک کو ہم نے اختیار کیا ہے وہ مسلک ٹھیک ہے، اختلاف تو مقدر ہو چکا ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ اور فریب دینا ہے، جہنم کے راستے پہ لے جانے کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ اختلاف ختم نہیں ہوگا، یہ ایک امر قدری ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، جنت کا لائق بنانا ہے، تو ہمیں قرآن و حدیث میں جو اتحاد اور جماعت سے جڑنے اور کتاب و سنت صراط مستقیم کو پکڑنے کی تعلیم دی گئی ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ اب یہ کہے کہ امت میں اتنا اختلاف ہے،
ہماری سمجھ کے باہر ہے. نہیں, اللہ نے کہا ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ. یہ حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن و سنت میں ہمارے اختلافات کا حل موجود ہے. اگر نہیں ہوتا اختلافات کا حل تو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کا حکم یہاں دیا ہی نہیں جاتا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں شرط لگائی, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. اتحاد کی بنیادوں میں نے توحید کا ذکر کیا, تفصیل کا موقع نہیں ہے افسوس, لیکن یہاں اس آیت سے اس کو جوڑ دیجئے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ اور آخرت کے دین پر, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ہے تو اتحاد کے اصول کو اختیار کرو گے, اپنے اختلافات کو حل کرنے کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو گے. کسی ایک شخصیت کو, کسی ایک سلسلے کو, کسی ایک دانشور بزرگ کو فائق لائق سمجھ کر اسی کے اندھے ہو کر مقلد نہیں بن جاؤ گے, بلکہ اگر نظر آئے گا کہ ان کا اختلاف ان سے ہو رہا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ دلیل کے قریب کون ہے, مطابق کون ہے. قرآن و سنت کے جو مطابق ہے ہمیں اسے اختیار کرنا ہے. یہ ہے اتحاد کی بنیاد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی. سورہ انفال کی غزوہ بدر کے تناظر میں ہے, تفصیل اس کی ضرور پڑھیے گا, دیگر علماء کرام سے سنیے گا. میں شارٹ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک آیت بھی اگر آپ سامنے رکھیں تو اتحاد کی بنیادیں اس میں سمٹی ہوئی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب جب اطاعت ہوگی تو عقیدے میں بھی ہوگی, عبادات میں بھی ہوگی, اخلاقیات میں بھی ہوگی, حلال حرام اور معاملات میں بھی ہوگی, ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہوگی. لہذا سب سے بنیادی چیز وہ ہے جس کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے بنیاد قرار دیا, عقیدے سے شروعات کی. دعوت و تبلیغ میں بھی اسی کا لحاظ کیا جائے گا. اتحاد و اتفاق کی بہار اسی وقت آ سکتی ہے جب انبیاء کا طریقہ تبلیغ اور طریقہ تربیت اختیار کیا جائے. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ عنوان ہے ہماری تمام کوششوں کا, عقائد میں, اعمال میں, عبادات میں, امر بالمعروف نہی عن المنکر میں, اخلاقیات میں, باہمی تعلقات میں, ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اول. چنانچہ اللہ نے آگے فرمایا فَوَلَا تَنَازَعُوا, اور آپس میں جھگڑو نہیں, اختلاف مت پیدا کرو. فَتَفْشَلُوا, ورنہ بزدل کمزور ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے, اور تاریخ میں اگر مسلمانوں کو کبھی ضرب لگی ہے تو اسی صورت میں جب ان کی ہوا اکھڑی رہی ہے, جب یہ شریعت کے پابند نہیں رہے, مسلمانوں کی صفوں میں شرک, بدعت اور بدعقیدیوں نے اپنا راستہ بنایا. بغیر اس کے کوئی دشمن مسلمانوں پر تسلط حاصل نہیں کر سکتا. اللہ نے آگے فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اگر تم اختلاف کرو گے, جھگڑو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, حکومت قوت بکھر جائے گی. ہاں, وَاصْبِرُوا, اور صبر کرتے رہو. یہ صبر بھی اتحاد کی ایک بنیاد ہے. ہمارے آپس کے معاملات میں کسی سے کوئی بات ہو گئی, ناراضگی ہو گئی, معاف کر دینا, صبر کر لینا. بڑی مصلحت کو, جماعت کی مصلحت کو ذاتی مصلحت اور انا پر ترجیح دینا, تکبر میں آ کر مخالفت کرنا, یا عہدے یا کسی اور بنیاد پر اختلاف کر کے دور ہو جانا, جماعت سے کٹ جانا, ہٹ جانا, اختلافات, تنقید, برائیاں بیان کرنا, یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں روز مرہ کی زندگیوں میں ہم اختیار کیے بیٹھے ہیں, اسے معمولی چیز مت سمجھیے میرے بھائیوں. ہماری اپنی جماعت کے لوگوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ خاص طور سے عوام کو عوام اور دوسرے مسلمان, مسجد کے مصلی, مسجد کے امام اور ہمارے علماء, ہماری جماعت کے ذمہ داران, اگر ہم ان کی برائیاں, غیبتیں کرتے پھرتے ہیں تو ہم اتحاد کو نقصان پہنچاتے ہیں, ہم اپنی جماعت کو کمزور کر رہے ہیں. آپ خود اپنی طرف سے کوئی فائدہ نہ پہنچاتے ہو, اگر نہ پہنچاتے ہو تو کم سے کم یہ نقصان تو نہ پہنچائیے, جماعت کو کمزور تو نہ کیجیے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہا کہ صبر کرتے رہو. صبر کا دائرہ اور معنی بہت وسیع ہے. 3 قسم کا صبر ہے, آپ جانتے ہیں. اطاعت میں بھی صبر چاہیے, برائی سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے, اور تقدیر کے فیصلوں پر بھی صبر چاہیے. باہمی معاملات میں بھی صبر کی ضرورت پیش آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرتے رہو, اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک اور آیت پیش کروں دلیل کے طور پر. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا وَلَا شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ. شیخ عبدالحکیم صاحب نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی تھی کہ اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو مشروع فرمایا ہے, مقرر کیا ہے, جس کی وصیت نوح کو کی, اور ہم نے جس کی وحی آپ کی طرف کی, اور ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف بھی کی. یہ اولو العزم پیغمبر ہیں. ان سب کے دین کی بنیاد کیا ہے, اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ہمارا پورا عنوان یہ 2 تعبیر میں سمٹا ہوا ہے کہ اب دین کو قائم کیجیے. الدین, میں اپنی تقریر کو آخری مرحلے میں ہوں, میں چاہوں گا توجہ سے بغور ادھر سنیے. جی, کچھ لوگ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اقیموا الدین, دین کو قائم کرو. یہ کون سا دین ہے جو اللہ نے نازل کیا نوح پر علیہ السلام, حضرت ابراہیم, اسماعیل, موسیٰ, اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بائنڈنگ ہے, میں کہتا ہوں
پابندی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا اس میں خود آپ کے لیے بھی ادھر ادھر ہونے کی گنجائش نہیں رکھی گئی. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها. اللہ نے آرڈر دیا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا شریعت کا اسی کی پابندی کیجئے, اتباع کیجئے. ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. اور جو علم نہیں رکھتے ان کی پیروی, ان کے خواہشات کی پیروی مت کیجئے. یہ پابندی لگائی ہے اللہ نے. کیوں؟ کس دین کے بارے میں جو نازل کیا گیا. اب آپ اور ہم غور کیجئے, مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں, کتنے لوگ جنت چاہتے ہیں. فلاں نے یہ کہا, ڈھیمان نے یہ کہا. ہماری شریعت کا اصول یہ ہے, عقل کو کوئی مقدم کر رہا ہے, کوئی افراط و تفریط کا شکار ہے, کوئی اللہ کے اسماء و صفات کے معاملے میں قرآن و سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے, کوئی دیگر معاملات میں صحابہ کرام کے عقیدے سے مخالفت رکھتا ہے, کوئی صحابہ سے ہی شکوہ کرتا ہے, کوئی صحیح حدیث کا انکار کرتا ہے. تو دین جو اللہ نے نازل کیا اس کے علاوہ کچھ اور مان رہے ہیں. یہ آپ اتحاد کی بنیادوں کو توڑ دیتے ہیں جب ایسا کرتے ہیں. یہ ہم بیان کر رہے ہیں یا جو کچھ بیان کرے اس کا جرم نہیں ہے. جو لوگ الگ اصول اختیار کر رہے ہیں اور اس پر مطمئن ہو کے آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے بابا ہمارے بزرگ اتنے سارے لوگ مان رہے تو غلط نہیں ہو سکتا. یہ دلیل نہیں ہے, اللہ کے یہاں نہیں چلے گی. میدان میں قبر میں جب سوال کرے گا فرشتہ تو لوگ یہ جب جواب دیں گے منافق اور کافر, ہاں لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلت, ہائے میں نہیں جانتا, میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی کہنے لگا. فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلوت, نہ تو نے جانا نہ پڑھا. یہ عقیدے کے سوالات جاننا اور پڑھنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے کہا ان اقیم الدین, دین کو قائم کرو. دین کیا ہے؟ حدیث جبرائیل میں بخاری مسلم کی جو روایت ہے, حضرت جبرائیل انسانی شکل میں اللہ کے رسول نے سوالات کیے صحابہ کرام کے سامنے. ایمان اسلام کیا ہے, ایمان کیا ہے, احسان کیا ہے, قیامت کب واقع ہوگی, قیامت کی نشانیاں کیا ہیں, وہ سارے جوابات پڑھیے. اور ان سارے جوابات کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی کہ ہاں آپ نے صحیح کہا. اور بعد میں اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے فرمایا کہ یہ جو شخص آئے تھے, یہ سوالات کیا تھا انہوں نے, یہ اس لیے آئے تھے, یہ جبرائیل تھے. اتاکم لیعلمکم دینکم, یہ اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں, تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اس کا مطلب اسلام, ایمان, احسان, قیامت کی نشانیاں اور ان سے متعلقہ جتنے امور طہارت وغیرہ سب ملا لیجئے, مردوں اور عورتوں کی زندگی کی سارے معاملات, نماز کی شرائط, روزے کے احکامات سب آ رہے اس میں. یہ ساری چیزوں کا مجموعہ دین ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اقیم الدین. سارے انبیاء کو ہم نے کہا کہ دین کو قائم کرو. تو اقامت دین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین اصول کے طور پر دیے, فروع کے طور پر دیے, احکامات و مسائل دیے, زندگی کے مختلف شعبوں میں دیے, اسے اختیار کرنا اپنے اوپر طاقت کے مطابق اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی, دوسروں پر قائم کرنے کی کوشش کرنا, نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا, برائی کے کاموں میں عدم تعاون کرنا, اس سے روکنا. یہ دین کے قیام کا مطلب ہے. اس کا مطلب حکومت قائم کرنے والا نہیں ہے. جب یہ آپ کریں گے تو حکومت قائم ہو سکتی ہے, ہو جائے گی, یہ الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات والی آیت کے مطابق. لیکن دین کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ توحید قائم کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو قائم کرو, آپ کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلاؤ, اپنے اوپر بھی ڈالو اور دوسروں پر بھی. یہاں یہ اتحاد کی بنیاد ہے. اور آگے کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ, اس میں فرقہ پھوٹ نہ ڈالو. اس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ پھوٹ کب ہوتی ہے؟ جب آپ قرآن آسمان سے اتارے ہوئے دین کو پورا نہیں مانتے, کوئی دوسرا اصول مانتے ہیں, کوئی بدعت اختیار کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کسی امام کو, کسی پیر کو, کسی دانشور کو, فلاں شخصیت, فلاں ڈاکٹر کو دے رہے ہیں, تو اس وقت آپ فرقہ بنا رہے ہیں اپنے آپ کو, دین میں پھوٹ ڈال رہے ہیں. دین میں پھوٹ سے بچنے کی بنیاد یہ ہے کہ دین قائم کیا جائے. کون سا دین؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے نازل کیا. اس کی اور بھی حدیثوں سے دلیلیں ہیں, میرے پاس وقت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میرے بعد جو دیے گا انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا. پوری حدیث پڑھیے, ارباض بن ساریہ والی, آپ نے بہت مرتبہ سنی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جب اختلاف ہوں گے تو فلاں کا دامن نہیں تھامنا, یہ اصول وہ اصول نہیں, میری سنت, میرے بعد میرے خلفائے راشدین, ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑنا, دانتوں سے دبا لینا. یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول اتنی تاکید سے کہہ رہے ہیں, ہم لائٹلی لیتے ہیں. اور نہیں چیزیں آگے اس میں اسی حدیث میں آ گیا کہ نئی چیزوں سے بچنا, ہر بدعت گمراہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہر مسلک صحیح ہے, جو کرتا ہے کرنے دو, کسی کا رد مت کرو. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہر نئی چیز بدعت ہے, ہر نئی چیز گمراہی ہے. ہم کہیں کہ نئی چیز گمراہی ہے تو آپ کہتے ہو کہ اختلاف, انتشار پھیلا رہے ہو.
یہ اتحاد ملت کی کے اصول اور بنیاد پر ضرب کاری ہے۔ یہ چند دلیلوں کی روشنی میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ اتحاد کی اصل جو ہے وہ عقیدے میں، خاص طور سے توحید اور ایمان کو، صحیح عقیدے کو مضبوط کرنا۔ مسلمانوں میں عقیدے پر محنت کی جائے۔ صحابہ کرام یا انبیاء کی پوری تعلیم دیکھیے کہ تربیت میں سب سے پہلے عقیدے پر محنت کرتے تھے۔ عقیدہ مان لے جب آدمی، بچہ مان لے گا تو اسے کوئی خرید نہیں پائے گا، اس کو آسانی سے مرتد نہیں کر پائے گا، اسے فتنے جو ہے ہلا نہیں پائیں گے صحیح سچائی سے، حق سے۔ تو ایسے ہی اتحاد، اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، لوگوں نے جانا نہیں۔ اس سے زیادہ بزرگان دین کی جھوٹی حکایتیں، ہوا میں اڑ رہے تھے، پانی پہ چڑھ رہے تھے، لوگوں کو یہ بیان کیا جاتا ہے تو اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ تو اللہ اور رسول کے حقوق کو سمجھا جائے اور پھر اس کی روشنی میں صحابہ کرام کے طریقے پر قرآن و سنت کا سمجھ کر توحید کو اختیار کیا جائے، شرک سے بچا جائے، روکا جائے، سنت کو اختیار کیا جائے، بدعت سے روکا جائے، بچا جائے۔ اسی طریقے سے اچھے اخلاق کو اختیار کیا جائے، برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ میں آخر میں بات ادھوری رہ جائے گی، اس لیے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے کچھ باتیں بتائی اختصار کے ساتھ اجمالاً، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ جو عنوان ہے یہ نیا عنوان نہیں ہے۔ عام طور سے ہر جماعت مختلف اسٹیجوں سے اس قسم کے عناوین پر گفتگو ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی میں انکشاف نہیں کر رہا ہوں، نئی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ یہاں آج مسلمانوں میں اکثریت کا مسئلہ لائل بھی نہیں ہے، موٹے مسائل کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، ہے بہت سے معاملات میں جہالت۔ یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ شیخ سے ابو زید زمین صاحب سے بات ہو رہی ہے، ہمارے بہت سارے اہل حدیث تحریکیت اور صحیح منہج اور صراط مستقیم کے خلاف چیز کو رواداری کے نام پر مداہنت اور کوتاہی نرمی اختیار کرتے ہیں۔ ارے چلنے دو، رہنے دو، ان کے ساتھ بھی تو کریں، وہ بھی تو دین کا کر رہے ہیں۔ سلف کا طریقہ، قرآن و سنت کا طریقہ پڑھے کہ بدعتی کو کا راستہ تنگ کرتے تھے، اور اتحاد کے اصولوں میں یہ شامل ہے کہ آپ سنت کے سپاہی بنے، بدعت کو رد کرنے والے بنے۔ بدعت کے ساتھ مصالحت کرنا، بدعت کا ساتھ دینا ہے، اختلاف کو بڑھاوا دینا ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ چیزیں اکثر و بیشتر معلوم ہے لوگوں کو۔ مسئلہ کیا ہے کہ ان چیزوں کو قبول کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ آخرت کو ترجیح دینا، اللہ کا خوف، اور پھر مخالف چیزوں کے اسباب پر توجہ نہ دینا۔ آج کے میڈیا کے دور میں جہاں مسلمان کے گھرانوں، مدرسوں اور ہمارے سماج اور ماحول میں اسلامی تربیت کا نظام انتہائی کمزور ہو چکا ہے، اس کے بالمقابل ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسلمان بچوں کو، نسلوں کو اسلام سے منحرف کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہے، بڑی منظم، بڑی زبردست، اور ہر جگہ سے ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے ایسے ایسے مقامات سے حملے ہو رہے ہیں، نصاب تعلیم سے، فلموں سے، ٹی وی سے، موبائل کے ذریعے سے جو پروگرام آتے ہیں، نیٹ وغیرہ سے، ہزاروں ویب سائٹ جو ہے اسلام کے خلاف کام کر رہی ہے، روز کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور دوسرے چینلز اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ خیر میں اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اتحاد کی بنیادوں پر بات کرتے ہیں تو اصل میں ہمارے یہاں اختلاف کی بنیادیں بھرمار کے ساتھ، بہتات کے ساتھ موجود ہیں۔ وہ چیزیں ہم اختیار کرتے ہیں جس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ، میرا وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک ایک لفظ میں صرف بتائیں کہ ایک اتباع ہوا، خواہشات نفس کی پیروی، یہ سب ایک ایک عنوان ہے۔ یہ ایک بنیاد ہے جس کی وجہ سے لوگ اتحاد کے صراط مستقیم کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ دین کی محنت کر رہے ہیں، تھوڑے سے دین پر محنت کر رہے ہیں، فضائل اور فلاں کو مان لیا، باقی چیزوں کو چھوڑ دیا، غیر ضروری سمجھ لیا، زندگی کے معاملات میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے اس کا تعلق جہالت سے ہے کہ تفرق، اختلاف اور بدعات کا سب سے بڑا اور ایک بڑا سبب ہے۔ اسی طرح سے غلو اور افراط، اس پر تشریح کریں تو موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ کے اسماء و صفات میں غلو کرنے والوں نے اللہ کے اسماء و صفات کا کسی نے انکار کر دیا، افراط، کسی نے تفرید کی تو اللہ کے مخلوق سے اس کو مشابہت دے دی، کسی نے افراط کیا تو تقدیر کو ہی سب کچھ بنا لیا جبریہ نے، کسی نے اہل بیت کے سلسلے میں افراط کیا، غلو کیا، کسی نے شخصیات کے بزرگان دین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کو واسطہ بنا کر اللہ سے مانگ سکتے ہیں، شرک اختیار کر لیا، بدعت اختیار کر لی، میلاد کا کے رواج کو شروع کر دیا، نئی نئی مجلسیں اور محفلیں منعقد کرنی شروع کی۔ یہ افراط کے ذریعے سے بدعت کا ارتکاب کیا گیا اور اس بدعت نے مسلمانوں کے اتحاد کا شیرازہ بکھیر دیا۔ یہ ایک دوسرا سبب تھا۔ تیسرا یہ کہ تعویل کا بات، نصوص شرعیہ کی تعویل کا دروازہ کھول دینا۔ تعویل کیسی؟ جو تعویلات فاسدہ ہیں۔ علامہ ابن قیم کی ایک تحریر ہے، پڑھنے کے لائق ہے، اس کا صرف ایک حصہ اپنے الفاظ میں بیان کروں کہ جتنے بھی شر فساد اسلامی تاریخ میں ہوئے، سب کی جڑ اور بنیاد تعویل فاسد ہے۔ یہاں تک کہ جنگ جمل اور جنگ صفین جو ہمارے سلف کے درمیان ہوئی،
اس میں بھی ایک بڑا عنصر سازشوں کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن سوائی ٹولے کی سازش کے ساتھ ساتھ تعویل فاسد اس میں بہت بڑا سبب تھا، جس کی بنیاد پر ہزاروں مسلمانوں کا خون جانے مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا۔ اسی طریقے سے ایک سبب ہے عقل کو نقل پر مقدم کرنا۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جتنے باطل فرقے ہیں اگر آپ ان کی جڑ اور تہ میں جائیں تو بنیادی طور سے دو چیزیں ملے گی کہ قرآن و سنت اللہ کی وحی کے مقابلے میں انہوں نے دو چیزوں کو بنیاد بنایا۔ ایک عقل کو، جتنے فلاسفہ ہیں، مناطقہ ہیں، آج کے عقلانیین ہیں، منکرین حدیث ہیں، وہ تحریکی ہیں، ان کے یہاں آپ کو یہ عقلانیت نظر آئے گی۔ اب جدید در کے خارجی ہوں، مرجیہ ہوں، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے، اشریت اور ماتریدیت کے حاملین، جہمیت زدہ دین کو ماننے والے ہوں، وہاں آپ کو عقل کی بنیاد ملے گی کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں عقل کو اہمیت دے رہے ہیں، مقدم کر رہے ہیں۔ معتزلہ کے اصولوں میں شامل تھا۔ اور دوسری وجہ علامہ ابن تیمیہ کہ ذوق، عاطفہ، جذبہ، کہ میری سمجھ میں آ رہا ہے، میں نے آنکھ بند کر کی، میں ریاضت عبادت کرتے کرتے مجھے روشنی ملی، شیطان کی وحی ہوئی، اللہ کی وحی بتا کے بیان کر دیا، مجھے کشف ہوتا ہے، مجھے خواب دکھائی دیتا ہے۔ تو بہت سارے گروہ ایسے ہیں اہل تصوف وغیرہ کے جو اس کو دین کی بنیاد بناتے ہیں۔ یہ داخلی طور پر کچھ وجوہات بتائی میں نے جس سے اختلاف، فرقہ بندیاں ہوتی ہیں۔ خارجی طور پر کچھ اسباب ہیں، اس میں یہ دو چار صرف مثال کے طور پہ مسلمانوں کا غیر مسلموں کی نقالی کرنا، ان کی تقلید کرنا، تفصیل کے بغیر اگلا کہ تاریخ اسلام میں یونانی فلسفے اور منطق کی کتابوں کا ترجمہ ہونا، عقلیت کا غلبہ ہوا، منطق و فلسفے کا شروع ہوا، معاملہ بڑھا تو بہت سارے لوگوں نے عقل اور منطق کے خود ساختہ اصول بنائے، اپنے طور سے اصول بنائے، اور ان اصولوں کی بنیاد پر قرآن و حدیث کو جانچنے سمجھنے کی شروعات کی۔ چنانچہ بہت سارے عقائد، ایمان بالغیب کے مسلمات کو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس عقلیت پسندی نے، صرف 2 منٹ سے، اور اس عقلیت پسندی نے رد کر دیا۔ اگر آج بھی آپ دیکھیں گے تو ہمارے یہاں اس قسم کے بہت سارے اثرات ہیں۔ دیکھیے جہمیت جو انکار صفات کی بات ہے، اس کی اصل یہودی سے ملتی ہے، آپ تاریخ میں پڑھیے۔ انکار تقدیر جو ہے ایک نصرانی سے ملتی ہے۔ ہاں، رافضیت اور تصوف کو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں پیچھے یہود بھی ہیں، اور یہود کے علاوہ دوسری دشمنان اسلام طاقتیں جنہوں نے باطنیت کے ذریعے سے، باطنیت کے نام پر قرآن کے باطنی معنی کا دعویٰ کر کے بہت سی غلط سلط چیزیں پھیلائی۔ ان ساری چیزوں نے، جو چیزیں دین کے نام پر اختیار کی گئی، اصول بنائے گئے، نئے نئے فرقے بنے، نئے نئے اصول بنے، جب انہیں اختیار کیا جاتا ہے تو فرقہ بنتا ہے۔ اور ان فرقوں کو ختم کرنے کے لیے جڑ بنیاد یہ ہے کہ آپ ہر معاملے میں اللہ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا زندگی کا اصول بنائیں، اور صحابہ کرام کے طریقے پر اس دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہی صراط مستقیم ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس صراط مستقیم کانفرنس کا یہی سب سے اہم پیغام ہے۔ مجھ سے بڑے اور بہتر علماء اور ان کے خطابات ہونے باقی ہیں، میں معذرت کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ معذرت اس لیے کہ عنوان کے بہت سارے اہم گوشے شاید رہ گئے ہوں گے، انشاءاللہ آپ اس پر غور کرتے رہیں گے، اور اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو کھولے، صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں الجماعت کا حصہ بنائے، صراط مستقیم کا راہ رو بنائے۔ اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔